اشہد اللہ الہ الا اشہد، یہ مکہ میں اذان یہی حضور نے رائے کی کہ یہ شہر مخالفت کرتا تھا، انہیں بار بار سنانا چاہیے کہ کہاں ہے تمہارا انکار، لگا لیا زور، اب آ گیا دین غالب، اور یہاں کلمہ جس سے تم نفرت کر رہے تمہارے کانوں میں ٹھونسا جائے گا۔ اور نفرت اتنی تھی معاذ اللہ ظالموں کے دلوں میں کہ جب مکہ فتح ہوا، کئی تازہ مسلمان ہوئے تھے، کئی ابھی نہیں ہوئے تھے، حرم کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ نے حضرت بلال رضی کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان کرو۔ اب کعبہ کی چھت پر بلال جو گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، جس کے پر پتھر رکھتے تھے، جس غریب پر ظلم کیے تھے، اور جس کو وہ سمجھتے یہ بھی کوئی انسان ہے، یہ حبشی اور غلام، وہ کعبے کی چھت پر کھڑا اور اذان کہہ رہا، تو ان پہ سینوں پر سانپ لوٹ گیا، آگ لگ گئی۔ ایک نے تو کہا کہ بہت اچھا ہوا میرا باپ معاذ اللہ اس گدھے کے ہینگنے کی آواز سننے سے پہلے مر گیا، یہ بکواس کی۔ دوسرے نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اللہ کے رسول تشریف لائے، آپ نے کہا اب بھی تم بندے کے پتر نہیں بنے، انسان نہیں بنے، کیا بک رہے تھے، کہاں گئے؟ فرمایا یہ کہہ رہے تمہارے پلے کچھ نہیں رہا، تمہارے شہر پر قبضہ اللہ نے مجھے دلا دیا، اور تمہاری ساری کوششیں ہوا ہو کر اڑ گئیں، اب بھی تم بکتے ہو کہ یہ گدھا ہنگ رہا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر ڈاکٹر صاحب یہی تجویز ہوا کہ مکہ میں یہ دہرایا جائے، اس کو ترجیح عربی زبان میں ریپیٹ کیا جائے۔ وہاں اذان یہی تھی، بلال رضی کی مدینہ میں وہی سادہ، مکہ میں یہ ابو محذورہ اور ان کی اولاد یہی تھے، دونوں سنت ہے۔ اب ہم دونوں پر عمل کریں نا، کسی نماز میں وہ کہہ لیں کہ صحیح سنت تو یہی ہے۔ قرآن پاک میں بہت سی آیات ہیں جو مخصوص لوگوں کے لیے مخصوص وقت کے لیے نازل ہوئی، جی اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص لوگوں کے لیے ہیں۔ ایک آدمی ہے، وہ روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے روزہ توڑ دیا، تو میں آخری اس کی بات کرتا ہوں کہ کھجوریں آئیں اس کو دے دی، اس کا فطرانہ بھی ہو گیا۔ لیکن اب یہ وہ قانون نہیں ہے، وہ اس شخص کے لیے تھا، قانون نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان کا لوٹانا مکہ شریف میں تھا مخصوص مقصد کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جن کو بتانا تھا کہ اب اشہد اللہ الہ الا اللہ ہو چکا ہے۔ نہیں یہ ٹھیک ہے، مدینہ شریف میں اذان نہیں دی تو اس کا مطلب کہ اب اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں آپ کی بات بھی بے وزن نہیں ہے، مگر اس کے علاوہ بھی پھر دوسرے شہروں میں بالکل بصرہ کوفہ میں دوری بھی ہوتی رہی، اکاری بھی ہوتی رہی، امت نے یہ مفہوم نہیں لیا کہ یہ وہاں کے لیے وہ آغاز اسی لیے، باقی وہ جو ہے نا روزہ توڑنے والی بات وہ بھی ڈاکٹر صاحب ٹھیک نہیں کہ اسی کے لیے تھا۔ اب بھی اگر کوئی آدمی ایسا ہوگا نا اس کے پلے کچھ نہیں، توڑ بیٹھا، اور ہم اس کی مدد بھی کریں مگر وہ کہے میرے تو اپنے بچے مر رہے ہیں، تو حکم اب بھی اس کو ہم نہیں دیں گے کہ بس جا یار توبہ کرا، اپنے بچوں کو کھلا دے۔ اللہ کے رسول کا وہ نرمی والا حکم بند نہیں، حالت دیکھیں گے کہ بہانہ تو نہیں بنا رہا، اگر واقعی وہ ایسا ہی ہوا تو پھر ڈاکٹر صاحب ہم کیوں لٹ لے کر اس کے پیچھے پڑیں گے؟ وہ غریب نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے گھر سے زیادہ کون غریب ہے کہ میں یہ اس کو دیتا پھروں، میرے تو اپنے پوچھے بچے، اسی لیے آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں مبارک ننگی ہوتی، بہت آپ ہنسے کہ یار عجیب بات ہے، روزہ بھی توڑا، ہم نے پلے سے کھجوریں لی اور گھر کو لے گیا۔ یہ ہے آسان دین۔ کوئی مولوی ہوتا تو کہتا نہیں بس اب اتنے غریبوں کو کھلانا ہی پڑے گا، خواہ قرضہ لے کر دو۔ نہیں، اللہ کے رسول حکیم تھے، رحیم تھے، ہر شخص کو دیکھتے تھے کہ اس کے کیا حالات۔ جی جی فرمائیں۔ ہمارے اہل سنت بریلوی مسلک والے جو بھائی ہیں وہ فجر کی سنتے جب جماعت ہوتی ہے تو اس میں لمبی قرات جو ہے وہ کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ جو فجر کی سنتے اگر کسی کی نہیں وہ پڑھ سکے جماعت سے پہلے تو وہ پھر پڑھ لیں، تو اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے بھائی ایک تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے گزارش کی تھی میں بھی کروں، آپ بات بے شک بریلوی حضرات کی پوچھیں، وہ میرے بھائی ہیں، دوسروں کی پوچھیں، مگر یہ ٹرمیں نہ استعمال کیا کریں کہ جو بندی یہ کہتے ہیں بریلوی یہ، اس طرح کی بات نہ ہمارے اس مجمع میں یا محفل میں مناسب نہیں نظر آتی۔ میں سمجھتا آپ سب فراخ دل لوگ ہیں، پڑھے لکھیں، بات ویسے پوچھ لیں کہ یہ بات لوگ کچھ کرتے ہیں کیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام بھی جب کہتے تھے تو آپ جانتے ہیں نا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، وہ ایسی باتیں نام نہیں لیتے تھے، حکمت کی بات ہے، ہم نے جوڑنا ہے ایک دوسرے، سب بھائی ہیں میرے۔ تو یہ جو ہے نا پہلی بات تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت جو ہے نا وہ ہے کہ فجر کی سنتیں آپ بہت ہلکی پڑھتے تھے، ان میں قرات لمبی نہیں ہوتی تھی، قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد، یہ آپ پڑھتے تھے ان دونوں۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں تو سمجھوں شاید اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے، بہت ہلکی اس طرح، اس لیے لمبی جو پڑھتے ہیں نا یہ سنت کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان سنتوں کو بہت جلدی پڑھنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی صورتیں۔
اور یہ دو صورتیں جو ہے نا، ایک پہلی فجر کی سنتوں میں اور اسی طرح مغرب کی 2 سنتوں میں بھی آپ پڑھتے جو بعد میں پڑھی جاتی نا، اور جو طواف کے بعد بھی ہم مقام ابراہیم پر پڑھتے ہیں، طواف کی رکھتے ہیں، ان میں بھی یہ اتنی اعلیٰ صورتیں ہیں توحید کی کہ ان کے مقابلہ میں قرآن میں توحید کا بیان اور کہیں ایسا مختصر اور واضح نہیں۔ سورہ اخلاص تو ایسی ہے کہ بالکل ہر شخص جو مذاہب سے واقف ہے، ہندوازم پڑھیں، بودھزم پڑھیں، یہودیت، عیسائی، سارے جہان کی گمراہیوں کا آپ خلاصہ نکال دیں تو یہ 4 آیتوں میں ان کا رد کر دیا گیا، ایک ایک کی جڑ پر کلہاڑا چلا دیا گیا۔ اسی لیے یہ اخلاص کہلاتی ہے کہ توحید کو بالکل نکھار دیتی۔ تو لمبی صورتیں نہیں پڑھنا چاہیے اس بہانے سے کہ لوگ ملتے ہیں، لوگوں کو آپ آنا چاہیے، نہیں آئے تو ان کو کہیں کہ جب جماعت کھڑی ہو گئی نا اب سنتیں نہیں پڑھنے دیں۔ ایک تو لمبی پڑھنا غلط، چھوٹی صورتوں سے حضور یہ رکھتے ہیں پڑھ دیں۔ دوسرا جو ہے کہ جماعت ہوتے ہوئے پڑھتے ہیں، یہ بالکل خلاف سنت بات، اس میں بریلوی دیوبندی کوئی بات نہیں، واضح بات ہے کہ اللہ کے رسول حجرہ سے باہر تشریف لائے، بلال اقامت کہہ رہے تھے اور لوگ پہلے کی سنتیں پڑھ رہے تھے، نئے نہیں آئے تھے، پہلے کی شروع تھی۔ آپ نے فرمایا صلاتان ہے، ایک وقت میں 2 نمازیں، ادھر جماعت کھڑی ہو گئی تم سنتے پڑھتے پھرتے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کھڑی ہوگی فرضوں کے کوئی علاوہ کوئی نماز۔ اب بہانے نہیں بنانے چاہیے فلاں امام نے یہ کہا، ان کو اگر نہیں پتہ چل سکا، ہمیں تو پتہ چل گیا کہ حضور نے یہ فرمایا، اب اس کے مقابلہ میں کسی کا قول نہیں سنا جائے گا۔ کوئی شخص اللہ اکبر جب تکبیر کہنے والا کہہ دے اس کے بعد سنتے نہ شروع کرے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ تو ہاتھ کھول دیتے، پہلے سے کوئی پڑھ رہا تکبیر ہو رہی وہ جا کر ہاتھ کھول دیتے، کیا کر رہا ہے، جماعت کے ساتھ فارغ ہو، جماعت کے ساتھ پڑھے۔ اب جو مصیبت ہے وہ یہ کہ چونکہ یہ فرض کر لیا کہ فجر کی نماز کے بعد وہ سنتے نہیں پڑھ سکتا، ظہر کی چھٹی کے بعد میں پڑھ سکتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں فجر کی سنتے نہیں پڑھ سکتا، اب سورج نکلے پڑے۔ اس مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے یہ حل نکالا کہ وہ ادھر ادھر ہو کر نہ پڑھ لے، غلط بات۔ اب کچھ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر بھی اگر مل جائے تحیات میں پڑھ لے، کچھ کہتے ہیں نہیں ایک رکعت تو پوری ملنی چاہیے دوسری، یہ سارے اپنی طرف سے قیاس اور اندازے۔ حضور کا واضح حکم ہے کہ جب اقامت ہو جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض۔ رہ گئی بعد کی بات، بھائی جب آپ کے سامنے ایک شخص نے اٹھ کر نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھی اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر کی نماز تو 2 ہی رکھتے، یہ تم کیا پڑھ رہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول پہلی 2 رکعتیں جو تھیں وہ میں نہیں پڑھ سکا، جماعت میں شامل ہو گیا تو وہ ہے۔ فرمایا فرائض، اگر وہی 2 رکھتے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں، عام نفر نہیں تم اس وقت پڑھ سکتے، اگر وہ پہلے ہی چھوٹی ہوئی رکھتے یعنی سارے مسئلے الٹ دیے، بکرا الٹا لٹکا دیا، نہیں ہونا چاہیے۔ سنتیں مختصر پڑھے، جماعت ہو رہی ہے آیا وہ نہ پڑھے، جماعت کے ساتھ شامل ہو اٹھ کر بعد میں پڑھے، صحیح مسئلہ جو ہے وہی۔ اچھا مولانا جی فرمائیں فرمائیں۔ یہ ہے کہ یہ حج کے دوران اور عمرہ کے لیے جب خواتین جاتی ہیں تو وہ ڈاکٹر کے پاس آتی ہیں کہ ہم نے حج یا عمرہ ادا کرنا ہے، ہمیں کوئی ایسی دوائی تجویز کر دیں جس سے ہم کھاتی رہیں، وہ جو ان کا پیریڈز کا پرابلم ہے وہ پوسٹ پون ہو جائے تاکہ ان کے اس ڈے کے درمیان ان کو اس مسئلے میں سے گزرنا نہ پڑے۔ تو اس کے لیے پریکٹس یہ ہے کہ ہم لوگ ان کو دوائی ایڈوائز کرتے ہیں، جب وہ اس کام سے فارغ ہو کے واپس آ جاتی ہیں تو آٹومیٹکلی دوا چھوڑ دیتی ہیں۔ پچھلے دنوں میں یہاں پہ ہمارے شہر میں بھی کچھ عالمہ نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ یہ دوائی کھانا آرٹیفیشل طریقے سے اس چیز کو روکنا یہ جائز نہیں ہے، نہ تو یہ عورتوں کو استعمال کرنا چاہیے اور نہ ڈاکٹروں کو یہ تجویز کرنی چاہیے۔ حالانکہ میرا خیال ہے کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس طرح ایک بندہ ارینج کر کے ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے جائے اور وہاں پہ یہ مشکل ہو جائے، تو تھوڑی سی رات نہیں کریں کہ اس موقع پہ ہمیں کس طرح کی پالیسی رکھنی چاہیے، کیا ہمیں دوائی باقی تجویز کرنی چاہیے یا پھر جس طرح ان کا اسکول آف تھاٹ ہے جس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس بنیاد پہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ کائنڈ رہے گا تھوڑا سا۔ جی ڈاکٹر صاحب کا سوال بہت عملی ہے، کیونکہ عورتیں جاتی ہیں، یہ ان کے لیے ایک طبی بات ہے کہ یہ دن آ جاتے ہیں تو پھر پریشانی بھی ہوتی ہے، اس لیے یہ جو کسی عالمہ نے کہا کہ یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ غلط بات ہے، ناجائز کوئی نہیں۔ یہ تو سعید ابن منصور اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں نا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے عورتوں نے کہا کہ ہم ایسی حالت میں کیا کریں جب دن آ جاتے ہیں،
تو اس زمانہ میں اب تو علاج بہت آگے بڑھ گیا، انہوں نے کہا پیلو کا درخت جو ہے نا اس کے پتے رگڑ کر اس کا پانی نکال کر پی لو، حیض رک جائے گا۔ حیض کو روکنے کی تدبیر انہوں نے زمانے میں بتائی، حرام نہیں کہنا چاہیے، نانا جائز، اگر اس طرح کام چلتا تو چلا لیں۔